أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت والجلال کے نام نامی سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کے ایک میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل ڈالے اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہو. تو سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سن کر مسکرا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسانات مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں میں ان احسانات کا شکر ادا کروں اور زندگی بھر ایسے عمل کرتا رہوں جن کو تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اور ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور ہدہد کو نہ پایا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا یا وہ میرے سامنے غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش کرے. سورۃ النمل کی 4 آیتیں میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے متعلق آپ کے سامنے تلاوت کی اور ان کا ترجمہ پیش کیا. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے رتبے والے پیغمبر ہیں اور اللہ نے ان دونوں کو نبوت میں بڑا مقام عطا فرمایا اور دونوں کو دین کا، شریعت کا اور دنیا کے انتظام کا، جس کو بادشاہت کہا جاتا ہے، بہت وسیع علم عطا فرمایا تھا. اور یہ لوگ اللہ کے اس انعام کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ بنے تو اللہ پاک نے ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ حضرت داؤد کے بیٹے ہیں ان کو ان کا جانشین بنایا، یعنی وہ تخت سلطنت پر فائز ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم الشان سلطنت دی، کئی معجزے عطا فرمائے حضرت سلیمان علیہ السلام کو. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ بولی سمجھتے تھے، ہر قسم کے جانور کی بولی سمجھتے تھے. یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگوں ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرندوں کی بولی سمجھنے کی تعلیم دی گئی. یعنی پرندے جو آواز کرتے ہیں، ہر قسم کا پرندہ مختلف قسم کی آوازیں کرتا ہے تو اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ جایا کرتے تھے. چاہے وہ کوئی بھی جانور ہو، سب کی بولی حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے. یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر 3 طرح کے تھے. ایک آدمیوں کا لشکر تھا اور ایک جنوں کا لشکر تھا اور ایک پرندوں کا لشکر. 3 طرح کے لشکر اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کو روانہ کرتے تو ان کو مختلف حصوں میں بانٹ دیتے تھے اور
بے ترتیب چلنے والوں کی روک تھام کی جاتی، اور ان کو ڈسپلن سے چلنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بار بار متوجہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا گزر ایک چونٹیوں کی وادی پر ہوا۔ ایک ایسی جگہ سے ہو رہا تھا جہاں پر چونٹی، بہت سارے چونٹیاں پڑے ہوئے تھے، اور چونٹی تھے وہ اپنے کام میں مشغول تھے۔ تو چونٹیوں کی بستی تھی ادھر چھوٹی سی۔ اب وہ چونٹیوں کی جو سردار تھی اس نے دوسرے چونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے، وہم لا یشعرون، اور تم اتنی چھوٹی ہو کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کو کھدل دیا گیا ہے، تم کو کچل دیا گیا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا ان لوگوں کو، اس لیے اپنی اپنی بلوں میں چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی یہ بات سن کے وہیں کھڑے ہو گئے، اور یہ بات سن کے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھو، ایک چھوٹی سی چونٹی ہے، لیکن جب ذمہ دار بنتی ہے، قائد بنتی ہے اپنے ہی حصے کی، اپنے ہی قوم پر، تو وہ ذمہ داری نبھاتی ہے، اور اپنی دیگر چونٹیوں کو متوجہ کر رہی ہے، چلے جاؤ اپنی اپنی بلوں میں۔ یہ اصل قائد کا کام ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ پاک آپ نے کیا بڑے احسانات کیے ہیں مجھ پر، میرے والدین پر، اور مجھے توفیق دیجئے کہ میں نیک عمل کرتا رہوں، ایسے نیک عمل جن سے آپ راضی ہو جاؤ، اور اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل کر دیجئے۔ یہ دعا کی۔ علماء کرام، مفسرین اعظام اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں، یہ 40 سال کی عمر کے بعد آدمی کو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ 40 سال کی عمر کے بعد، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ سورۃ النمل ہے، 19واں پارہ، 19ویں آیت۔ سورۃ النمل یہ 19واں پارہ ہے، اور سورۃ النمل کی 19ویں آیت ہے۔ لائن سے نہیں، پارے کے حساب سے نہیں، سورت کے حساب سے۔ اس کو آپ قرآن مجید میں جا کے گھر میں یا کہیں پہ اس کو لکھ لیجئے، یا اس کی پرنٹ نکال لیجئے اور اس کو یاد کیجئے، اور ہر آدمی اس کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک بہت توفیق دے گا، نیک اعمال کی توفیق دے گا، مال بھی فراوانی کے ساتھ عطا کرے گا، اور سارے مسائل اللہ پاک اپنے فضل سے حل کرے گا۔ اس دعا کا اہتمام خاص طور پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک لشکر میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے بھی کام لیتے تھے، پرندوں سے بھی کام لیتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو مسجد اقصی ہے، وہاں پر مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، جو وہاں پر آج بیت المقدس ہے، اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، اور کی نہیں بلکہ جنوں سے کروائی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا تھا، اور وہ جن مسجد اقصی کی تعمیر میں شریک رہے۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق باتیں ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کے لشکر میں ایک بہت چالاک پرندہ تھا، ہدہد۔ کہیں پہ آپ آج کل اس پرندے بالکل مفقود ہو گیا ہے، نظر نہیں آتا، لیکن اگر آپ یوٹیوب وغیرہ پر کہیں پر سرچ کریں گے تو اس کی شکل وغیرہ کی حقیقت وہ نظر آ جائے گی۔ بہت چالاک پرندہ۔ وہ کیا کرتا تھا؟ خط پہنچاتا تھا۔ کسی زمانے میں کبوتر سے خط پہنچایا کرتے تھے، اس کے پیر میں بند کے دوسرے علاقے اور وہاں سے وہاں تک پہنچانے کا کام ہوتا تھا۔ تو ہدہد یہ کام کرتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ اب وہ جائزہ لے رہے ہیں پورے، اور ہدہد کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ پانی، کس جگہ پانی زمین سے قریب ہے اور آسانی سے نکالا جا سکتا ہے، اس کے وہاں پہ وہ موجود ہوتا۔ جس جگہ پہ ہدہد ہے اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ بھئی یہاں زمین سے پانی بالکل قریب ہے، یہاں سے اگر زمین میں کنواں کھودیں گے، زمین کھودیں گے تو جلدی پانی نکل آئے گا۔ یہ خاصیتیں تھیں ہدہد کی۔ تو اس کام کے لیے ہدہد کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پرندوں کی فوج کا جائزہ لیا تو ہدہد کو اپنی جگہ پہ نہیں پایا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی، بغیر اجازت کیسے چلا گیا۔
اپنی غیر حاضری کی اگر کوئی معقول وجہ پیش نہیں کیا اگر ہدہد تو اس کو سخت سزا دی جائے گی، بلکہ ممکن ہے کہ میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ یہاں پہ لفظ آ رہا ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ یا ذبح کر ڈالوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ یا پھر کوئی معقول وجہ پیش کرے غیر حاضری کی۔ تھوڑی دیر نہیں گزری اچانک ہدہد آ گیا اور اس نے اپنی غیر حاضری کا عذر یہ پیش کیا کہ میں کام پر گیا ہوا تھا اور ایک ایسی بات کی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ پھر اس نے ملکہ سبا بلقیس ایک عورت گزری ہے سبا کی، وہ وہاں کی رانی تھی، اور اس کی قوم کا حال بیان کیا جو یمن کے مشرق میں آباد تھی۔ آج جہاں پر یمن ہے اس کے مشرقی حصے میں ملکہ سبا آباد تھی۔ مفسرین نے ملکہ سبا کے متعلق بہت سی چیزیں لکھی ہیں۔ ہدہد نے کہا کہ قوم سبا پر ایک عورت حکمران ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا ساز و سامان عطا کیا، وہ ایک عظیم الشان تخت کی مالک ہے جو نہایت بیش قیمت جواہرات سے بھرا ہوا ہے، لیکن شیطان نے ان لوگوں کو بہکا رکھا ہے۔ وہ لوگ سب سورج کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے، جو آسمان اور زمین کے پوشیدہ خزانے ظاہر کرتا ہے، جو لوگوں کے ظاہر اور پوشیدہ اعمال کو جانتا ہے۔ ہدہد کا یہ بیان سن کر حضرت سلیمان نے اس کی سچائی معلوم کرنی چاہیے، اور صرف ہدہد کی بات پہ بھروسہ نہیں کیا بلکہ تحقیق کروائی۔ دیکھو بھائی جاؤ جا کے دیکھو کیا بات ایسی ہی ہے جیسا ہدہد کہہ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ بات ٹھیک تھی۔ تو حضرت سلیمان نے ایک خط لکھا، اس خط میں سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہاں پہ پارے 19 کے اندر ہی سورۃ النمل میں وہ آیت آتی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ کہا کہ وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور مضمون یہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کے اوپر لکھا تھا۔ وہ گیا ملکہ بلقیس تک پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد جو ہے کیا ان کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تم کو بلانا چاہتے ہیں۔ اب وہاں پہ جب یہ خط پہنچا تو درباریوں کے حاکمانہ غرور کو ٹھیس لگی، وہ جنگ پہ آمدہ ہو گئے۔ انہوں نے ملکہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم طاقتور اور جنگجو لوگ ہیں، صرف ایک خط سے ڈر کر ہم کیوں سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کر لیں؟ ہمارا مشورہ جنگ کرنے کا ہے، پھر جو آپ حکم دیں ہم اس کو پورا کریں گے۔ ملکہ سبا بلقیس بہت زیادہ ہوشیار اور تجربہ کار عقل مند عورت تھی۔ اس نے درباریوں کے جوش کو ٹھنڈا کیا اور ان کو سمجھایا بے شک ہم طاقتور اور بہادر ہیں، لیکن فوراً ہی جنگ کا اعلان کرنا مناسب نہیں۔ اگر سلیمان ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو بادشاہوں کا دستور یہ ہے کہ جب وہ کسی بستی میں فاتحانہ غلبے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو بستی کو برباد اور اس کے باعزت شہریوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ اس لیے مناسب ہے کہ ہم سلیمان علیہ السلام کے پاس پہلے بیش قیمت تحفے روانہ کریں اور دیکھیں سلیمان جواب میں کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم زیادہ صحیح رائے قائم کر سکیں گے۔ یہ ملکہ سبا بلقیس کا جواب تھا۔ اس کے بعد ایک بہت قیمتی جواہرات سے مرصع حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا نے ایک تحفہ بھیجا، بہت تفصیل، یعنی کیا کیا بھیجا تحفے میں وہ بھی تفصیل مفسرین نے لکھی ہوئی ہے، اب میں اس کو ترک کرتا ہوں۔ قاصد نے تحفے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے تو انہوں نے جواب میں فرمایا تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کا مطلب غلط سمجھا، مجھے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ اگر تم ایمان قبول کر لیے تو تمہاری وقعت ان تحفوں سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ قاصد تحفے لے کر واپس ہوئے، قبول نہیں کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور انہوں نے ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جواب، ان کی عظمت، شان، شوکت، حکومت سب کے بارے میں بتایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ ملکہ سبا خدمت میں حاضر ہونے کی نیت سے روانہ ہو چکی ہے تو اپنے اہل دربار سے کہا کہ تم میں سے کون شخص طاقت رکھتا ہے کہ ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے یہاں ان کا تخت لے کر آ جاؤ، تو ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ تو ان کے پاس ایک طاقتور جن تھا، اس نے عرض کیا آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں کیا کر لوں گا،
تخت لے کر آ جاؤں گا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ تو اس کے بعد دوسرے اور ایک جن اور ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت لے کر آ جاؤں گا۔ تو ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا ہی تھا، ایک سیکنڈ میں وہ تخت لے کے حاضر ہو گیا۔ کیا طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ تو ہوا پہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ہوا کو کہتے ادھر چل تو ہوا ادھر چلتی، ہوا کو کہتے ادھر چل ادھر چلتی۔ پانی پہ حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، مچھلیوں پہ حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ہر چیز پہ حکومت تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے نے ملکہ سبا کے سامنے وہ تخت کو دیکھ کے پوچھا کہ بھئی کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی میرا ہی تخت معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اپنے معجزوں کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اپنی نبوت کا یقین دلایا اور آفتاب پرستی کی نفرت دلا کر ان کو توحید کی طرف متوجہ فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئیں اور ان کا ذہن توحید کی طرف منتقل ہوا۔ اب یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزید آگے بھی واقعہ ہے، یہاں پہ میں واقعے کا اختتام کرتا ہوں۔ اس واقعے سے چند چیزیں جو معلوم ہوتی ہیں وہ یہ کہ سب سے بڑا کام اور سب سے عظیم چیز توحید ہے، ایمان ہے۔ ایمان سے بڑی اور کوئی چیز نہیں، نہ حکومت، نہ بادشاہت، نہ طاقت، نہ سلطنت، نہ پیسہ، نہ جائیداد، نہ مال، کچھ بھی نہیں ہے ایمان سے بڑھ کے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان کی عظمت پیدا کیجیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو ہے اپنی ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں ڈسپلن لائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری تاریخ اس کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ تیسری چیز نعمت کا شکر۔ اگر کوئی نعمت اللہ کی طرف سے تم کو ملے اس کو اپنا استحقاق مت سمجھیے کہ میں اس کا مستحق تھا اس لیے ملی، نہیں، اللہ کا فضل ہے اس لیے ملی، اللہ نے عطا کی ہے تو ملی، ورنہ حقیقت میں ہم مستحق نہیں ہیں، اس بات کا تصور کیجئے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے اوپر یقین رکھیے، اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، ہواؤں پہ حکومت دے سکتا ہے، پانی پہ حکومت دے سکتا ہے۔ اصل حاکم اللہ ہے، اصل حاکم اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں زمین میری، گھر میرا، جائیداد میری، مال میرا، دولت میری، گاڑی میری، بنگلہ میرا۔ حقیقت میں یہ ہے کہ انسان کا کچھ بھی نہیں ہے، سب کا مالک اللہ ہے، مالک حقیقی اللہ ہے، مالک حقیقی اللہ ہے۔ اس لیے اپنے مال کے، اپنے اس کے دولت کے غرور میں، گھمنڈ میں ہم کو متکبرانہ مزاج نہیں اپنانا چاہیے، اللہ کی بندگی کرنا چاہیے، اسی کے سامنے جھک کے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔